کہتے ہیں حضور کا علم کیا؟ میں نے کہا ہمیں کیا پتا تھا فرشتہ کون ہوتا ہے، اس کی فرشتوں کی کتنی اقسام ہوتی، کیا ہوتی؟ حدیث پاک پڑھتے جائیے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل اور وہ چیزیں جو ہماری نظروں میں نہیں ہیں، قیامت تک فتنوں ہوں یا لوگ ہوں یا عالم روحانی کی چیزیں ہوں، قیامت تک، قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت میں چلے گئے تو وہاں کیا ہوگا، معاذ اللہ جو دوزخ میں چلے گئے کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، سب تو بیان کر دیا۔ اب پگلا کہتا ہے کہ حضور نہیں جانتے، تو بس استغفر اللہ، اب کہتا ہے کہ حضور کو علم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ ساری باتیں بغیر علم کے بتائی جا رہی ہے، اور تجھے حضور سے بیر کیا ہے، کیوں غصہ کھاتا ہے، تیرے کلیجے میں ایسی کیا گرمی ہے نبی کے لیے معاذ اللہ کہ حضور سید عالم کی اتنی واضح شان آنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ کیا جانتے، پھر کہتا ہے یہ تو غیب کی خبریں ہیں۔ تو میں نے کہا کب کہا یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا جس کو واقعے کی خبر دی جائے اس کو واقعے کا علم نہیں ہوگا، جس کو کسی بندے کے بارے میں خبر دی جائے اس کو اس بندے کا علم نہیں ہوگا، تو جس کو غیب کی خبر دی جائے اس کو غیب کا علم نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا لاجک ہے؟ کہتے نہیں غیب کا علم نہیں ہے، غیب کی خبریں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے استاد جب کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو آپ اس کو خبر کو پانے کے بعد عالم بن جاتے ہیں یا جاہل رہتے ہیں؟ کہنے کہ نہیں علم آتا ہے۔ تو میں نے کہا علم آپ کے پاس آیا کیسے؟ کہ خبر کے ذریعے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ علم آتا ہی خبر سے ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بندے کے بارے میں خبر دی گئی تو بندے کا علم ہو گیا، واقعے کے بارے میں خبر دی گئی تو واقعے کا علم ہو گیا، اور جس کو غیب کے بارے میں خبر دی گئی اسے غیب کا علم ہو گیا۔ اس کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ جھگڑے کی بات نہیں۔ کہتے کہ نہیں کل علم نہیں ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کل علم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے؟ کہتے کل علم اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے مقابلے پر بول ہی نہیں رہے، یہ تو بندوں کے مقابلے میں آپ کو کل علم بول رہے ہیں۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا یہ ضروری عقیدے کی مسئلے ہوتے ہیں، ذرا وہ بھی سمجھے اور آپ بھی سمجھے۔ ہم جب نبی پاک کے لیے کل علوم کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کرتے، معاذ اللہ دنیا کے دانا سمجھدار عالموں کے مقابلے پر کرتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ ان سے پوچھا جائے تمہارا علم تمہارے استاد کے سامنے کل ہے یا تھوڑا ہے؟ وہ کہیں گے تھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا استاد کا تمہارا علم؟ کہا میرے مقابلے میں کل ہے۔ کہنے گا ٹھیک ہے۔ کہا ان کا علم اپنے استاد کے سامنے، تیرے سامنے تو کل ہو گیا، لیکن ان کا اپنے استاد کے سامنے میں تھوڑا ہے یا کل ہے؟ کہنے گا میرے مقابلے میں تو کل ہے لیکن اپنے استاد کے سامنے تھوڑا ہے، جز ہے۔ میں نے کہا اب اس کا علم اپنے استاد کے سامنے جز ہے کہ کل ہے؟ وہ کہیں گے ہم جو دو نیچے والے ہیں ان کے شاگرد، ان کے مقابلے میں تو کل ہے لیکن اپنے بڑے استاد کے سامنے جز ہے۔ میں نے کہا یہ سلسلہ جا کر مخلوق کے آخری فرد پر رک جائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا علم کل ہے یا جز ہے؟ کہنے کہ جز ہے۔ تو حضور کا کیا ہوا؟ کل۔ میں نے کہا یہی تو کہہ رہا تھا۔ اب آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اکثر یہ تھی میرے دوستو بزرگوں کہ حضور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام سے ان کے خواب کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی اور صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ آج میں اپنے سابقہ وقت کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر سے آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے تو یہی کہنا تھا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ اب غور کیجیے آپ، تو حضور سید عالم نے کیا فرمایا آج رات میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا جیسے اس کے شان نشان ہے۔ فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں بڑھ رہا تھا، خواب دیکھا میں نے، اور نبیوں کے خواب جو ہے وہ قطعی ہوتے ہیں۔ فرمایا جب میں رب کے حضور بڑھ رہا تھا تو فرشتے ملائ اعلیٰ، ملا کہتے ہیں جماعت کو، ملائ اعلیٰ فرشتوں کی جو سب سے اونچی جماعت ہے جو رب سے پیغام لے کر بندوں میں تقسیم کرتی ہے، وہ کسی مسئلے میں مخاصمت مخمسہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ میں ان کے قریب سے گزرا، جب میں رب کے پاس پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے کہا، میں روایت بالمعنی کہتا ہوں حبیب یہ فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے؟
تو میں نے سر جھکا کر کہا مولا تو جانتا ہے یہ کس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. فرمایا اس وقت رب کریم نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. جب یہ میں نے کہا نا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے, فرمایا میرے دونوں شانوں کے درمیان رب نے اپنے دست قدرت کو رکھا. فوجدت بردھا بین صدیا, میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. اور وہ منزل کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, جو چیز زمین اور آسمان میں تھی سب کو میں نے جان لیا اور علم آ گیا. یہ جامع ترمذی شریف میں ہے 3233, مسند امام احمد میں ہے. یہی حدیث مسند کتاب التوحید ابن خزیمہ میں ہے, سنن دارمی میں ہے, مشکات میں, درجنوں جگہ پر یہ حدیث ہے. اب ہر جگہ پر اس کے الفاظ مختلف ہیں. میں نے روایت تو آپ کو سکھا دیا ہوا کیا تھا. فرمایا جب رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا, فوجدت بردھا, میں نے اس کی ٹھنڈک کو پایا. بین صدیا, کیونکہ مرکز علم سینہ ہوتا ہے نا, بین صدیا, میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو پایا. اور وہ ٹھنڈک جو تھی نا وہ ترقی علم تھی, وہ ترقی عرفان تھا, وہ ترقی تعلیم تھی. فعلمت, پس میں نے جانا ما فی السماوات وما فی الارض, جو آسمانوں میں تھا جو زمینوں میں تھا. اور دوسری حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر 3234 پر الفاظ یہ فعلمت ما بین المشرق والمغرب, اس میں الفاظ یہ کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان تھا میں نے جان لیا. اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ جملہ ہے جو در منصور میں ہے, فما سألنی عن شیء الا علمتہ, فرمایا کہ پھر جس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے باری تعالیٰ نے پوچھا میں نے ان چیز کے بارے میں جان لیا. یہ جو بھی چیز اللہ نے میرے بارے میں مجھ سے پوچھی. اور ایک حدیث کے اندر ہے در منصور میں فہمت الذی سألنی عنہ, جب ایک میں کیا ہے کہ جب ہاتھ میرے دست قدرت کو میرے شانے کے درمیان میں رکھا تو میں نے زمین اور آسمان میں جو چیز تھی اس کا علم لے لیا. میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان جو چیز تھی اس کا علم لے لیا. جو رب پوچھنا چاہتا تھا اس کا علم مجھے آ گیا. فرمایا اب یہ فرما فہمت الذی سألنی عنہ, پس میں سمجھ گیا مجھ سے جس چیز سے متعلق سوال ہو رہا تھا. ایک الفاظ یہ بھی حدیث میں. اور ایک حدیث میں جو دارمی کے اندر موجود ہے, طبرانی میں موجود ہے, اس میں الفاظ یہ فعلمنی کل شیء, ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے دے دیا. یہ بھی الفاظ اس کے اندر ہے. اب آ جائیے طبرانی میں ایک الفاظ اور ہیں فعلمت فی منام ذلک ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ, پس میں نے اپنے اس خواب میں دنیا و آخرت کے ان تمام امور کے بارے میں جان لیا جو اس نے مجھ سے پوچھے. اب آ جائیے سنن ترمذی میں دوبارہ حدیث نمبر 3235 پہ فتجلی کل شیء عرفت, یہ الفاظ آپ دیکھیں. فرمایا جب رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا, فتجلی لی, پس روشن ہو گئی ہر چیز, کل شیء وعرفت, ساری چیزیں دنیا کی میرے سامنے کائنات کی روشن ہو گئی اور میں نے اسے پہچان لیا. تو یہ ایک منزل پر میں نے 8 سے 9 الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اس علم کی گہرائی کو کون سمجھتا؟ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ. اب اس جو کچھ کو کون جمع کر سکے گا؟ جو کچھ آسمانوں میں تھا تو نبی کے علم کو شمار کرتا ہے. نبی کا علم کائنات میں سب سے زیادہ. یہ تم بھی مانتے ہو کہ جناب رب نے بعض علوم دیے, اور اس بعض علوم کی میں ایک گہرائی بتا رہا ہوں جو حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ فتجلی لی کل شیء عرفت, کہ ہر چیز میرے کل شیء, ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, جو زمین و آسمان میں تھا میں نے اس کو جانا.